نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان اپنی تمام تر صلاحیت، قوت و استعداد اور اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انتہائی کمزور اور ضعیف اور ناتواں ہے۔ احتیاج اور ضروریات کی زنجیریں اسے جکڑے ہوئے ہیں، لہذا ہر آن و سہاروں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے: یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ اسی مالک نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ مانگو، کیونکہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دعا دل جمعی اور امید سے کیا کرو، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ ایک جگہ ارشاد نبوی ہے: الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی معراج ہے، دعا توفیق الہی کا مظہر ہے، اور وہ بادل کی گھٹائیں ہیں جو رحمت الہی کی آمد کا پتہ دیتی ہیں۔ دعا کرتا ہوا بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دعا سب سے زیادہ کارگر طریقہ ہے۔ توفیق دعا خود ایک عظیم بخشش ہے اور توفیق دعا قبولیت دعا کی دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دعا کی توفیق ملی تو سمجھو کہ اس کو قبولیت دعا کی دولت بھی نصیب ہو گئی۔ اور دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ادعونی استجب لکم تلاوت فرمائی۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 4 چیزیں پالیں تو سمجھو کہ اس کو 4 چیزیں اور مل گئیں، اور اس کو تفسیر کتاب اللہ میں مذکور ہے، اور اس کی تفسیر کتاب اللہ میں موجود ہے۔ جس کو ذکر الہی کی توفیق ملی تو بالیقین اس کو اللہ تعالیٰ یاد فرمائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اور جس نے دعا کی توفیق پالی تو سمجھو کہ اسے اس کی قبولیت نصیب ہو گئی۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایسے ہی جس نے شکر کی توفیق پالی تو وہ ضرور مزید نعمتوں سے سرفراز ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو تم کو مزید نعمتوں سے مالا مال کروں گا۔ اور جس نے استغفار کی توفیق پالی تو سمجھو کہ وہ شرف مغفرت سے بھی مشرف ہو گیا۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرو اس لیے کہ وہ غفار ہے۔ دعا کرنے والے کو جس قدر اپنی عاجزی اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ دعا کرنے والا بہر صورت محروم نہیں رہتا۔ منہ مانگی مرادیں فوراً مل جاتی ہیں۔ بعض کا ظہور کچھ عرصہ بعد ہوتا ہے اور بعض دعا کے بدلے آنے والی بلا و مصیبت روک دی جاتی ہے، اور بعض کا اجر قیامت کے روز دیا جائے گا۔
حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت بندہ کو قیامت کے روز اس کی اس دعا کا اجر ملے گا جس کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا تھا، تو وہ اس اجر کو دیکھ کر مبہوت ہو جائے گا اور کہے گا کاش دنیا میں میری کسی بھی دعا کا ظہور نہ ہوا ہوتا تو اچھا رہتا۔ پروردگار عالم دانا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی دعا کا اجر بندہ کو یہاں دیا جائے اور کس کا نہ دیا جائے، اور کون سی چیز بندہ کے لیے یہاں مفید ہے اور کون سی غیر مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر دعا کو قبول فرما کر بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔ یہ پیغام آپ کو بہتر لگے تو خود نہ فائدہ اٹھائیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔